بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 بیٹا آج ہم مضمون پڑھیں گے زمزم۔ دیکھیے جی، میں نے بیٹا آپ کو اس کے لکھنے کا طریقہ کار بتایا تھا اور اسی کے مطابق اس کی ریڈنگ بھی کریں گے اور اس کو آگے دیکھیں گے کہ اس نے کیسے چلایا ہے، پیراگراف بنائے ہیں اور حوالے جات کو انہوں نے کس طرح یوز کیا ہے۔ ابتدا انہوں نے کیا ایک شعر سے، زمزم کا جو متبرک پانی ہے، بے وزن شعر ہے جی، پتہ نہیں کس نے لکھ دیے، اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہے۔ زمزم کا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا، یعنی جب پانی نکل آیا تو حضرت ہاجرہ جو تھی، حضرت اسماعیل کی والدہ، انہوں نے کہا رک جاؤ، زمزم، ٹھیک ہے، تو وہ آب زمزم مشہور ہو گیا۔ مکہ معظمہ کی مسجد الحرام سے 15 میٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق میں حجر اسود کی سیدھ میں ایک کنواں واقع ہے جس کے پانی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ کنواں کعبہ شریف سے بھی قدیم ہے، یعنی کعبہ شریف کے بننے سے بھی پہلے ہے، اور اس کی گہرائی کے بارے میں قیاس تھا، ایک اندازہ تھا کہ وہ 140 فٹ ہے، لیکن حالیہ یعنی جو موجودہ پیمائش جو ان کی میجرمنٹ کی گئی ہے تو یہ 207 فٹ گہرا پایا گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کا پانی متبرک ہے، متبرک مطلب برکت والا ہے۔ نبی پاک نے اسے کھڑے ہو کر پیا اور ایک خصوصی دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک ایسے علم کا جو فائدہ دینے والا ہو اور ایسا رزق کا جو مجھے کھلے دل سے عطا کیا جائے اور مجھے تمام بیماریوں سے شفا مرحمت فرما۔ مرحمت فرما یعنی عطا کر۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ آج کل جہاں مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے وہاں ریت اور سڑی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہیں تھا، دور دور تک کسی جاندار کا گماں تک نہ تھا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یعنی اسے علیہ السلام پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرد ہو، کوئی میل ہو تو اس کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے علیہ کی، سے نوح علیہ السلام ملا کر پڑھیں گے تو علیہ۔ کوئی خاتون ہے تو اس کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے مؤنث کی، علیہا، ٹھیک ہے جی، علیہ السلام جی۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے نو مولود جو ابھی پیدا ہوا ہو حضرت اسماعیل کے ہمراہ مکے کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں۔ مکہ آپ نے آباد کیا تھا، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے مکہ و مدینہ، ٹھیک ہے، یہ جو حجاز مقدس کی وادی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا کہ یہاں قرآن شریف میں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو برکت والا بنا دے، امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور میرے بیٹے کو اس قابل اور مجھے اس قابل بنا دے کہ میں تیرا گھر بنا سکوں اور ہمیں بچا کے ہم بتوں کی پوجا کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ ساری باتیں کہ حضرت اسماعیل کی آگے اولاد چلی اور عرب کے جو قبیلے تھے وہ آباد ہوئی۔ جب یہ قافلہ منزل مقصود پر پہنچا تو اس صابر و شاکر خاتون نے صرف ایک بات اپنے مجازی خدا یعنی خاوند سے پوچھی، کیا ہمارا یہاں آنا اور رہنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس بات میں جواب دیا، اس بات مطلب کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو وہ مطمئن ہو گئیں کہ اب ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ان کو وہاں لایا ہے وہی ان کی خبر گیری بھی کرے گا۔ خبر گیری مطلب ان کی باز پرس نہیں، ان کا حال احوال دریافت کرے گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر خدا کو ناز تھا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ بڑی عید ہم مناتے ہیں تو یہ انہی کا یادگار واقعہ آپ جانتے ہیں سب لوگ کہ وہ کیا تھا کہ ابراہیم کو خواب دکھایا گیا تو آپ نے وہ خواب جو ہے وہ اپنے برخوردار اپنے بیٹے کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یا ابتی، اس طرح کی آیات ہیں، اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کو ضرور پورا کریں، آپ مجھے ضرور صابرین میں پائیں گے، مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والوں میں آپ شمار
کریں گے کہ میں کبھی بھی اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے وہ چون و چرا نہیں کروں گا کہ یہ کیسا حکم ہے کہ مجھے ہی ایک باپ کے ہاتھوں ایک بیٹے کا جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے، تو وہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اہمیت اتنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کہ باپ کو اگر حکم دیا جائے کہ بیٹے کو ذبح کرو تو اللہ کے حکم کے آگے پھر بھی آپ پر نہیں مار سکتے۔ تو زندگی کے وہ احکام کہ جو ہمارے اپنے اختیار میں ہیں، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر ہم اس میں بھی اللہ کی اطاعت نہ کریں تو اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیے۔ ماں اپنے ننھے شیر کہتے ہیں دودھ، خار پینے والا، ایسے تو خوردن ہوتا ہے کھانا، تو دودھ کو کھانے کے اعتبار سے بھی لیا جاتا ہے، تو اس لیے شیرخوار دودھ پینے کے لیے شیرخوار کے لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، زمین تپی، ہوا جلی، گرم لو کے بھوکے آنے لگے، پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی اور آہستہ آہستہ سوکھ گئی۔ ماں بچے کے ہونٹ سوکھے، پھر زبان خشک ہوئی، ماں گھبرائی، ننھا سسکنے لگا، ماں کے ہوش اڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی، بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی، ادھر ادھر دیکھا، ریت کے ذروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اوپر دیکھا آسمان کو دور پایا، نیچے دیکھا زمین کو تنور پایا۔ دیکھیے، آسمان کو دور پایا، زمین کو تنور پایا۔ جس طرح تندور سے ہم تندور کہتے ہیں نا، اصل جو عربی لفظ ہے وہ تنور ہے، وفارت تنور سورہ نوح میں بھی آیا ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے کیسا اسلوب اختیار کیا ہے، ادبی پیرایا، میں نے جو آپ کو کہا تھا نا وہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کافی ردیف اس میں بھی خیال رکھا گیا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ آگے میر انیس کی نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت سے یہ شعر لیا گیا۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ ان حالات میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے ساختہ پکاریں، اے خدا پانی پانی، ایک گھونٹ ایک قطرہ میرے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے، میرے شیرخوار اسماعیل کے لیے۔ ابراہیم کے خدا، اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس ریگستان میں آگ کو گلستان بنانے والے، اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا، میرے ننھے کو پانی کا ایک قطرہ عطا فرما۔ اللہ میاں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں کبھی صفا کی پہاڑی پر جا کر دیکھتی اور کبھی مروہ سے کہ شاید کبھی کہیں پانی آنے والا کوئی شخص نظر آ جائے جس سے وہ مدد لے سکیں۔ وہ اس طرح پہاڑی پر دوڑتی نہیں کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور جو مروہ ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمرے اور حج کا بنیادی جزو قرار دیا کہ آپ اسی طرح دوڑیں گے، ایک ماں جس طرح دوڑی تھی۔ اب دیکھیے ماں کی شفقت اور رحمت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے کہ اللہ نے ایک ماں کی جو محبت تھی اور جو تڑپ تھی کہ اسے تکلیف نہیں دیکھی گئی، اس کو نشانی بنا دیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، ایک بندہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بتائیے گا اللہ کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ اور بندے کا جو ایک روحانی تعلق ہے وہ ہماری زندگی سے بھی بڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی ہمیں خواہش ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آگے یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، 6 پھیرے مکمل ہو گئے، آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ بیٹا جو مضامین ہم سلیکٹیو پڑھیں گے نا، میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے ان کو صرف پڑھا، یاد نہ کیا اور یاد کر کے نہ لکھا تو بیٹا سخت نقصان اٹھائیں گے آپ لوگ۔ اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ آپ سب لوگ لکھیں گے، یاد کریں گے اور پھر لکھیں گے، جتنا ہو سکے لکھیں، لکھنے سے ہاتھ نہیں روکنا۔ اگر آپ نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا، لکھ کر اس کی پریکٹس نہ کی تو بیٹا یاد کیے ہوئے سے نمبر نہیں ملیں گے آپ کو۔ لکھیں، چیک کروائیں، اپنے گھر والوں کو دکھائیں، اپنی ماما کو، ہو سکے تو اسکول پہنچا دیں، میں یہاں بیٹھ کے آپ کو آپ کی غلطیاں بتا دوں گا۔ تو بیٹا پھر ریوائز کر رہا ہوں، اس کو لکھنا ہے، یہ لکھنا اس قدر ضروری ہے کہ آپ کی بیٹا آپ کو تصور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے،
اوکے بیٹا، اللہ حافظ.